ساکیت گروپ آف کالجز کا نایاب تحفہ، تعلیم آپ کی دہلیز تک۔ میں عظمت علی انصاری، ریڈر، اردو ڈپارٹمنٹ، ساکیت آن لائن کلاسز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے اردو غزل، یعنی غزل کی تعریف، معنی اور غزل کے حیت۔ ساتھ ہی ساتھ اردو غزل کے 3 بڑے شاعر میر، غالب اور مومن۔ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچے اور آپ فیض یاب ہوں۔ آئیے میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا موضوع ہے اردو غزل کے معنی اور تعریف۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ غزل کے لغوی معنی ہیں سخن بزنان گفتن، یعنی ایسی شاعری جس میں زن کی گفتگو کی جائے، عورتوں کی گفتگو کی جائے، عورتوں کے حسن و جمال کی گفتگو کی جائے، لب و رخسار کی گفتگو کی جائے، گیسو ابرو کی گفتگو کی جائے، داخلی قلبی کیفیات کی گفتگو کی جائے، حسن اور عشق پر تبصرہ کیا جائے، وہ صنف شاعری غزل کہلاتی ہے۔ لفظ غزل کے لغوی معنی ہیں سخن بزنان گفتن، یعنی غزل کا جو موضوع خاص ہے وہ ہے عورت اور اس کا حسن۔ غزل اردو شاعری کی ایک مقبول ترین اور ہر دل عزیز صنف سخن ہے۔ غزل اردو شاعری کی ایک مقبول ترین اور ہر دل عزیز صنف سخن ہے۔ دور قدیم سے لے کر عہد جدید تک بات جب بھی اردو شاعری کی ہوگی، لوگوں کے ذہن و دل میں بے ساختہ غزل کے اشعار رقصہ ہو جاتے ہیں۔ غزل یقیناً ہماری اردو شاعری کی آبرو بھی ہے۔ اب اگر میں غزل کی ایک مکمل تعریف بیان کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ صنف شاعری جس میں نسوانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی جاتی ہے، داخلی قلبی کیفیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، محبوب کے حسن و جمال، گیسو ابرو اور ظاہری جسمانی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزل اردو کی وہ صنف شاعری ہے جس میں عہد جوانی کے جذبات اور احساسات کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو ادھوری تھی مکمل وہ کہانی کر دی، جو ادھوری تھی مکمل وہ کہانی کر دی، اے غزل ہم نے تیرے نام جوانی کر دی۔ جب اردو غزل کی ابتدا ہوئی اس دور میں غزل کا دامن بڑا تنگ تھا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف حسن اور عشق کی باتیں ہی ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے لیکن زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانے میں تبدیلی آئی ویسے ویسے غزل کی موضوع میں بھی تبدیلی آئی۔ اب غزل میں نہ صرف حسن اور عشق بلکہ حیات اور کائنات، سیاست، سماج، مذہب اور فلسفہ، حیات اور کائنات کے سبھی موضوعات کو غزل میں شامل کیا جانے لگا ہے۔ اسی لیے عہد حاضر کے شعراء یہ بھی کہتے ہیں کہ غزل میں ذات بھی ہے، کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے، تمہاری بات بھی ہے۔ غزل کی تعریف مختلف دانشوران نے، مختلف شعراء نے اپنے اپنے انداز سے کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے پہلے شعبہ صدر جناب رشید احمد صدیقی صاحب نے لکھا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ فراق گورکھپوری صاحب نے لکھا کہ غزل مختلف پھولوں کی ایک مالا ہے۔ فراق گورکھپوری صاحب نے آگے پھر یہ بھی لکھا کہ غزل از اے سیریز آف کلائمیکس، غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ غزل کی تعریف میں جو اردو کے تمام شعراء اور ادبا نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے وہ یقیناً قابل قبول ہے۔ اب غزل کی جو بات، یعنی غزل کی تعریف آپ نے سمجھ لیا کہ غزل کسے کہتے ہیں، وہ صنف شاعری جس میں حسن اور عشق کا تذکرہ کیا جائے، ظاہری جسمانی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، حسن و جمال، لب و رخسار کی حکایت بیان کی جائے اور سیاسی سماجی حالات کا تبصرہ کیا جائے، اسے غزل کہتے ہیں۔ لیکن غزل کا جو موضوع خاص ہے وہ ہے حسن اور عشق، اس کے بغیر غزل نامکمل کہلائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کیوں کہا جاتا ہے۔
غزل کو اردو شاعری کی آبرو اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزل، پہلی بات تو یہ کہ غزل کو اردو شاعری کی آبرو رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا، کیونکہ اس لیے کہا کیونکہ بات جب بھی اردو شاعری کی ہوتی ہے ہمارے ذہن و دل میں، ہمارے خیال میں غزل کے نغمات اور غزل کا انداز زندہ ہو جاتا ہے۔ غزل کے بارے میں مختلف نقادان فن نے اپنے اپنے نظریے سے تنقید بھی کی، لیکن ہر دور میں غزل زندہ و پائندہ تھی، ہے اور رہے گی بھی۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں غزل کے اجزاء ترکیبی کے حوالے سے۔ غزل کے اجزاء ترکیبی، آئیے ہم بات کرتے ہیں غزل کے اجزاء ترکیبی۔ غزل کے اجزاء ترکیبی یعنی غزل کی حیت۔ غزل کی جب ہم حیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے مصرع، اور اس کے بعد مطلع، حسن مطلع، حسن مطلع اور تخلص، اور اس کے بعد آ جاتا ہے بیت الغزل۔ یہ ہیں غزل کی اجزاء ترکیبی۔ مصرع کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں، تخلص کسے کہتے ہیں اور بیت الغزل کسے کہتے ہیں، ان سب کا جاننا شاعری کے لیے شاعری کے لیے اور شاعر کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو مصرع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی غزل کے پہلے شعر کی پہلی لائن کو مصرع کہتے ہیں، یعنی جہاں سے غزل شاعری کی شروعات ہوتی ہے اس کی پہلی لائن کو مصرع کہتے ہیں، اور جب اسی غزل میں جب دوسری لائن لگتی ہے تو اس کو مصرع ثانی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی غزل کے پہلے شعر کی پہلی لائن کو مصرع اولیٰ کہتے ہیں اور دوسری لائن کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مصرع کے معنی ہوتے ہیں دروازے کا ایک پٹ، دروازے کا ایک پلہ۔ کسی بھی غزل کے پہلے شعر کی پہلی لائن کو مصرع اولیٰ اور دوسری لائن کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اولیٰ لفظ کے معنی ہوتے ہیں پہلا اور ثانی لفظ کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، یعنی کسی بھی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرع آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جس کو مطلع کہتے ہیں۔ جیسے میں اگر مطلع کا شعر پڑھوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلع ہے۔ یا یہ کہوں کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یہ کیا ہے؟ غزل کا مطلع ہے۔ غالب کی غزل کا مطلع ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یہ کیا ہے؟ مطلع ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یعنی پہلے شعر مطلب اسٹارٹنگ جہاں سے غزل کی شروعات ہو رہی ہے، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرع آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ سمجھیے آپ، جیسے میں اگر میں شعر یہ پڑھوں کہ کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے تو کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، یہاں پر یہ دیتا ہے لفظ یہ جو ہے ردیف ہے، اور کمال اور ڈال یہ لفظ جو ہے قافیہ ہے۔ اب بات آتی ہے حسن مطلع کا۔ اگر کسی بھی غزل میں مطلع کے ٹھیک بعد آنے، یعنی مطلع اگر کسی بھی غزل میں مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر میں بھی قافیہ اور ردیف ہو اور اسی بحر میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حسن مطلع کہیں گے، حسن مطلع کہیں گے یا زیب مطلع کہیں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تخلص۔ تخلص میں وہ ہو جائے گا کہ غزل کا کسی بھی شاعر کا وہ شاعرانہ نام جو شاعری کی دنیا میں مشہور ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہاں پر اسد کا جو ہے مرزا غالب کا تخلص اسد بھی ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ اسد تخلص ہے۔ اب میں بات کروں مقطع کسے کہتے ہیں تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا شاعرانہ نام شامل کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جہاں سے شاعر اپنی شاعری کو ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں ہم۔
اور غزل کا وہ شعر جو سننے اور پڑھنے میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ غزل کہ یہ اجزائے ترکیبی، یعنی غزل کے اجزائے ترکیبی کون سی بات آئی؟ مصرع کی دو قسمیں، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی، پھر اس کے بعد بات آتی ہے مطلع، حسن مطلع اور مقطع، تخلص، بیت الغزل۔ ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ قافیہ اور ردیف، اتنا جاننا ضروری ہے غزل کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں غزل کے چند نامور شعراء، جس میں سے میر غالب اور مومن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں پہلے میر پر ہی گفتگو کروں گا کہ میر کو ریختہ کا استاد کیوں کہتے ہیں۔ میر تقی میر کو ریختہ یعنی اردو کا استاد یا ریختہ کا استاد کیوں کہتے ہیں، یا میر کو شہ شاعرہ کیوں کہتے ہیں، یا میر کو شہنشاہ غزل کیوں کہتے ہیں۔ میر تقی میر دنیا اردو غزل میں ایک نامور اور قادر الکلام شاعر کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میر کی غزلیں، ان کا شاعرانہ انداز، فکر اور فن، زبان اور بیان اور موضوع سبھی نظریے سے اہمیت کا حامل ہے۔ میر نے اپنی کاوش فکری اور زور قلم کے ذریعہ، اپنی غنچہ ذہن طبع کے طبیعت کے ذریعہ بھی اردو غزل کو بام عروج پر پہنچایا۔ میر کی شاعرانہ مہارت کو دیکھتے ہوئے اردو کے ایک قادر الکلام شاعر، جن کو دنیا مرزا غالب کے نام سے جانتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب۔ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی کہ غالب جیسا اردو کا بڑا شاعر میر کو بڑا مانتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کو شہنشاہ غزل کہا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میر تقی میر کو بھی اپنی شاعرانہ مہارت کا احساس تھا۔ میر کو یہ احساس تھا کہ یقیناً میں بڑا شاعر ہوں اور میری شاعری میں وہ سبھی خوبیاں موجود ہیں جو ایک اچھی شاعری کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے میر نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ ایک جگہ پر میر نے یہ بھی کہا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یعنی میر کو اس بات کا احساس تھا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے اپنی غزلوں میں، اپنی شاعری میں، وہ میرے لیے سند ہے، اب مجھے کسی اور سند کی ضرورت نہیں اور مجھے اپنی شاعرانہ مہارت کا احساس دلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اب ہم بات کریں کہ میر تقی میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ کیوں کہتے ہیں، تو یہ سوال بھی بڑا دلچسپ ہے کہ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ کیوں کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ کیوں کہتے ہیں، یا میر کی شاعری کو بھیتری چوٹ کس نے کہا۔ میر اردو زبان کے وہ ممتاز شاعر ہیں جن کی شاعری میں زندگی کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ عیش و عشرت کے رنگ بھی ہیں تو غم و ریاض کے رنگ بھی ہیں۔ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ بھی کہا گیا کیونکہ میر نے اپنے زمانے میں جس عہد میں شاعری کا آغاز کیا اس وقت وہ دلی شہر میں مقیم تھے، اور اسی دور میں نادر شاہ روہیلے اور احمد شاہ ابدالی نے حملہ کر کے دلی کو تاراج کر دیا، برباد کر دیا، مسمار کر دیا۔ تو اس بربادی سے متاثر ہو کر تمام ادبا اور شعراء مختلف مقامات پر یہاں وہاں بکھرنے لگے، سفر کرنا شروع کر دیے۔ ایسے میں میر بھی دلی چھوڑ کر لکھنؤ کی جانب روانہ ہوئے۔ لکھنؤ پہنچے اور لکھنؤ کے شعراء اور ادبا نے میر سے جب ان کے احوال اور قوائف پوچھے تو میر نے اپنی بربادی کی داستان ان اشعار کے ساتھ بتائی۔ کیا کہا کہ کیا بود و باز پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، کیا بود و باز پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یعنی میر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے وطن کو جڑتا ہوا دیکھا، اپنے وطن کی بربادی کا منظر دیکھا۔ میر نے اپنے وطن کی بربادی کے منظر کو اپنی آنکھوں میں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنی شاعری میں کچھ اس طرح سے سمویا۔ میر کی زندگی میں بہت بڑے بڑے غم آئے، سوتیلی ماں کا ناروا سلوک، روزگار کے لیے در در بھٹکنا،
اور ناکامی عشق، میر کی زندگی میں یہ ایسے غم تھے جس کے وطن کی بربادی، ان سب کی وجہ سے میر کی شاعری پر غم اور یاس کی لہر نظر آتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میر کی زندگی بالکل ایک بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہو گئی تھی اور ان کا دل افسردہ رہتا تھا۔ شاید اسی لیے میر نے ایک مقام پر کہا تھا کہ شام سے کچھ بجھا بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ میر نے اپنی زندگی کے غموں کا تذکرہ جو ہے غریب کے چراغ سے کیا، کیونکہ عام طور سے ہوتا ہے ایسا کہ مفلسوں کے گھروں میں جو چراغ جلتا ہے اس میں کیروسین کم ہوتا ہے یا تیل کم ہونے کے سبب اس کی چراغ کی لو بڑی مدھم رہتی ہے اور چراغ ٹمٹماتا رہتا ہے، بجھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک اسی اعتبار سے ایک غریب، ایک پریشان حال انسان کا دل بھی اسی طریقے سے بجھا سا رہتا ہے جیسے کہ مفلس کا چراغ۔ میر کی زندگی میں بہت سارے غم آئے۔ میر کی زندگی کے غموں نے میر کو اس قدر توڑ کے رکھ دیا کہ میر کی زندگی بکھر گئی، اور میر یہاں تک کہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی میں غم جب اتنے تھے دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ میر کی شاعری میں غموں اور اندوہ کا ایک جہاں آباد ہے۔ میر کی غزلوں میں یہ جو غم کا عنصر ہے، انہی کو دیکھنے کے بعد میر کی شاعری کو ایک دکھے ہوئے دل کی آواز اور دل اور دلے کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال میر پر اور رہ جاتا ہے کہ میر کو خدائے سخن کیوں کہتے ہیں؟ میر تقی میر کی عشقیہ شاعری پر اظہار خیال کیجیے۔ میر تقی میر کی عشقیہ شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ امر بالکل حقیقی ہے یا یہ واضح ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت عشق کے جذبات سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ میر کی زندگی میں غموں کے پہاڑ تھے، وطن کی بربادی تھی، گردش روزگار تھا، سوتیلی ماں کا ناروا سلوک تھا۔ ان سب کے باوجود بھی میر نے کی زندگی میں عشقیہ جذبات اور عشقیہ احساسات کی بھی ہلچلیں نظر آتی ہیں، اور وہ ہلچلیں اشعار بن کر ان کی زبان پر لکھی ہیں۔ میر نے دیگر اردو شاعروں کی طریقے سے حسن اور عشق پر بھی شاعری کی۔ میر نے محبوب کے ظاہری جسمانی خوبصورتی کا تذکرہ بھی دلکش انداز میں کیا۔ وہ محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں اپنی محبوب، اپنے معشوق کی مخمور نگاہوں اور دلکش اداؤں کا ذکر بھی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ عشق کے معاملے میں میر کا تجربہ بڑا مشاہدہ اور عمیق ہے۔ میر کا ماننا ہے کہ عشق کے اس کھیل میں انسان کو طرح تبھی دینی چاہیے جب کیا کہتے ہیں کہ معاملات برابر کے ہوں، جب بات بننے کی بات نظر نہ آئے، جبکہ بات بگڑنے کی آ جائے تو ایسے وقت میں کمپرومائز یا معاہدہ نہیں بلکہ کیا ہے کہ اس پر کھل کر کے مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی لیے میر نے لکھا بھی ہے کہ باہم سلوک کرتے تھے دونوں نرم گرم، کاہے دبے کوئی میر جب بات بگڑ گئی۔ میر نے اپنی غزلوں میں نہ صرف حسن اور عشق کا پیغام دیا، زمانے کے غموں کا تذکرہ کیا، بلکہ میر نے اپنی شاعری میں زندگی کی ان حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو یقیناً انسان کو زندگی کے کچھ اہم پیغام دیتے ہیں۔ میر نے اپنی غزل کے ذریعہ عام انسانوں کی عشق خداوندی اور احکام خدا کے حوالے کے متعلق بھی پیغام دیا ہے، اعمال صالح کی بھی تلقین دی ہے۔ میر نے یہ بھی بتایا ہے کہ اے نادان انسان، اگر تجھے زمانے میں بلندی حاصل ہو گئی تو اپنی اس بلندی پر رعونت مت کر، غرور مت کر، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، فانی ہے اور تجھ کو فنا ہونا ہے۔ میر نے اسی لیے لوگوں کو اعمال صالح کی تلقین کرتے ہوئے لکھا کہ جس سر کو ہے غرور یہاں تاجوری کا،
کل اس پہ شور ہے پھر نوحہ گری کا، اور آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں ہر سفری کا۔ میر کی غزلیں فکر اور فن، زبان اور بیان سبھی نظریے سے اہمیت کی حامل ہیں۔ میر کی شاعرانہ زبان سادہ، آسان، عام فہم اور دلکش ہے۔ میر کی غزلوں میں صداقت، پاکیزگی، روانی اور دلکشی کی خوبیاں ملتی ہیں۔ میر کی مختصر طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میر کی غزلیں فکر اور فن، زبان و بیان کی ایک اہم اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ اردو شعر و ادب کی دنیا رہتی دنیا تک میر کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اب میر کے بعد میں آتا ہوں غالب پر۔ میر کے بعد غالب اردو غزل کا وہ نام جس سے شاید ہی کوئی اردو اور غیر اردو والا واقف نہ ہو۔ غالب کی غزل، غالب کی شاعری، یہ اردو کا ہر ایک شخص اور غیر اردو والا بھی اس غالب کے نام سے غالب کی غزل گوئی۔ غالب اردو غزل کے ایک ممتاز اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ غالب کی پہچان اردو شاعری کی دنیا میں اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ غالب کی غزلیں، غالب نے بھی دیگر شاعروں کے طریقے سے حسن اور عشق، فلسفہ اور تصوف، مناظر فطرت سبھی موضوع کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ غالب جب اپنی غزلوں میں عشق کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب کی غزلوں میں انسانی صحت کے حوالے سے بھی بات ملتی ہے۔ غالب نے یہ کہا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ غالب کی غزلوں میں ایک خوبی یہ بھی نظر آتی ہے کہ غالب نے اپنی زندگی کے وہ عیب جو کہ عام طور سے ایک مہذب آدمی کے لیے مضر مانے جاتے ہیں، ان عیوب کا ذکر بھی اپنی شاعری میں کیا۔ انہوں نے اپنے عیوب کو چھپایا نہیں، بلکہ غالب نے، چونکہ غالب کی ایک عادت تھی میں نوشی، غالب نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ غالب کی غزلیں اردو شاعری کا بیش قیمتی سرمایہ ہیں۔ غالب کی غزلوں میں حسن اور عشق کی جیتی جاگتی تصویروں کے ساتھ ساتھ حیات اور کائنات کے تمام تر مناظر نظر آتے ہیں۔ غالب کی شاعرانہ زبان میں تھوڑی مشکل پسندی ہے چونکہ غالب کے علم کا معیار بہت بڑا تھا۔ غالب کے بعد میر غالب اور مومن بھی غالب کے بعد، چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں زیادہ طوالت کے ساتھ اپنی بات نہیں کہہ سکتا، اور مومن کے بارے میں اظہار خیال کروں تو کیا کروں چونکہ وقت کا مسئلہ ہے۔ خیر، میں کچھ چند باتیں آپ کو مومن کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ مومن کی غزل گوئی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے نازک خیالی، کہ مومن کی غزل گوئی میں، مومن کی غزلوں میں نازک خیالی حد سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ میر کی غزلوں میں محبوب کی نازک اداؤں کا نازک انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ میر نے کہا ہے کہ میر کی غزلوں کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی میر مومن نے محبوب کی نازک اداؤں کے حوالے سے یہ شعر کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر کی اہمیت پر کو تسلیم کرتے ہوئے غالب اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ مومن کی غزلوں میں معاملہ بندی بھی ملتی ہے۔ معاملہ بندی کہتے ہیں کہ جب عشق کے میدان میں عہد و پیما ہو، وعدے ارادے ہوں تو اس کو معاملہ بندی کہتے ہیں۔ مومن کی غزلوں میں معاملہ بندی کے بھی منظر ملتے ہیں۔ ایک مقام پر مومن کہتے ہیں کہ مومن کی غزلوں میں معاملہ بندی کے بھی مناظر ملتے ہیں، اور مومن کی غزلوں کی یہ خوبی ہم کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن
نے اپنی غزلوں کے ذریعہ عوام کو اعمال صالح کی بھی تلقین کی، فکر عاقبت دلائی۔ مومن کا یہ ماننا تھا کہ وہ انسان جو پوری زندگی صرف اور صرف حسن اور عشق کی دہلیز پر میں بسر کیا اور خدا کو یاد نہیں کیا، اور وقت آخر میں اس کو اگر وہ یاد خدا میں اگر لگنے کی کوشش کرے تو شاید کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ مومن نے لکھا کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہار کے دل کی لاچارگی سے ہم۔ میں اپنے موضوعات کو اب یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر اس ٹاپک پر آپ کے کوئی بھی کوشچن ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھیے، ہم اتر دینے کا پریاس کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت سبسکرائب کریے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آگے آنے والے سبھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہم سے یوں ہی جڑیں۔